یہ گاؤں کا وہ پیر ہے جو سب کو بیٹا دے رہا ہے. جماعت اسلامی کو بیٹا دیا, PSP کو بیٹا دیا, MQM کو بیٹا دیا. لالی پاپ دے کے ان کے منہ بند کرا دیا. آپ کو کبھی آفر بھی بیٹا دینے میں؟ ابے یار کراچی کو بچانے کے لیے MQM کے تمام بھڑوں کو متحد اور منظم ہونا ہے. پھر کچھ دیر پھر آئے پاکستان کا وقت آیا ہے, کراچی والوں کا دور آیا ہے. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ آن ہے کے ساتھ آپ کا میزبان آن حاضر ہے ایک نئے مہمان کے ساتھ. آج کے ہمارے مہمان ہیں ملکی سیاست کا بڑا نام, صرف ملکی سیاست کا نہیں, کراچی کی سیاست کا بھی بڑا نام, کراچی کے نوجوان ترین میئر بھی رہے. MQM پاکستان کو 22 اگست کے بعد اگر کسی نے بچایا, اور آج اگر MQM پاکستان قائم و دائم ہے, تو وہ کریڈٹ جاتا ہے بلا شبہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو. اور پھر کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ویسے تو اللہ کا بہت شکر ہے, لیکن اس وقت جیسے آپ ہے ویسا ہی میں ہوں, جیسا پورا ملک ہے مایوسی ویسے ہی. مایوسی تو گناہ ہے, کفر ہے, لیکن ایک کیفیت ضرور ہے. اور اصل چیلنج یہی ہے کہ اس مایوسی سے لوگوں کو امید کی طرف واپس لانا. وہ کہتے ہیں نا کہ بہرحال اپنا حال ایک جیسا ہے, پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار ہے. 75 سالوں سے ہر ایک سال ایک جیسا ہے, کسی بھی رنگ میں رنگ خزاں نہیں جاتا. یہاں زرد ہرا لال ایک جیسا, ایک اسٹیٹس کو ہے نا 75 سالوں سے, اور اس میں لوگوں کے جو کوالٹی آف لائف یا معیار زندگی بہتر ہونے کی جگہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. 22 اگست وہ رات جب کوئی سامنے آنے کو تیار نہ تھا, وہ اکیلی شخصیت ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو سامنے آئے, اور آ کے MQM اگر اس ٹائم پہ آپ سامنے نہ آتے تو نیکسٹ ریفرنس ظاہر ہوتا ہے, MQM پہ پابندی لگ جاتی اور MQM قصہ پاری نہ ہو جاتی. تو MQM کو فاروق ستار صاحب نے بچایا, اور اسی MQM نے فاروق ستار صاحب کو نکال دیا. MQM فاروق ستار نے تو MQM کو اس کے نظریے, اس کی سوچ و فکر, اس کی روح کے مطابق بچایا تھا. اور جو خرابیاں اور بگاڑ یہاں تک کہ MQM کے بانی کے زمانے میں جب وہاں لندن سے چل رہی تھی, اس عزم کے ساتھ بچایا تھا کہ اب چلیں, موقع ہے اور ہم چلائیں گے تو شاید ہم اس کے دروازے سب کے لیے کھول دیں گے, ہر زبان بولنے والے, ہر مسلک کے, ہر طبقے کے پاکستانی کے لیے جو کراچی یا سندھ کے شہروں میں رہتا ہے. اور اسے ایک بہت ہی 84 کی طرح ایک مؤثر اور ایک بہت ہی متحرک ایسا متوسط طبقے کے پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل بنائیں گے. بڑے بڑے ناقابل دفاع بیانات, ایون کہ جرنلز کی فیملیز تک کو جب وہاں سے ہٹ ہوتا رہا اور آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ دفاع کرتے رہے, بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا, فاروق کیسے دفاع کر لیتے ہیں, کیسے وہ. اچھا, اس کا جو سب سے بڑا مقصد تھا نا کہ دیکھیں کیرزما اگر پھر بھی تھا یا ہے تو وہ انہی کا تھا. اب بھی زبانی دیکھیں تھا یا ہے, میں کہہ رہا ہوں دیکھیں صاف بات ہے نا, میں ان کے ساتھ چلوں نہ چلوں, میں ان سے الگ ہوں, پریکٹیکلی الگ, نظریاتی طور پہ الگ. دیکھیں ملک کے خلاف نعرے لگائے تو ملک کے آئین کی ہی خلاف ورزی کی, پارٹی کے بھی آئین کی خلاف ورزی کی, تو انہوں نے لائن کھینچ دی, ہم نے بھی کھینچ دی, پھر ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. لیکن اس خوش فہمی میں جو کہ جس کے امکانات کو ممکن بنا سکتے تھے, وہ کیا تھا کہ ہم ایک صاف ستھرا پڑھا لکھا دوبارہ سے 84 جیسا ایک عمل بنا دیں گے, اور وہ جو غلطیاں کی اس کا ازالہ کریں گے, انہیں دہرائیں گے نہیں, لوگوں سے معافی مانگیں گے, اور ہم سب مل کر ایک کلیکٹیو لیڈرشپ قائم کریں گے. تو پھر ایک راستہ نکالتے, 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ, کہ اگر میرے آپ کے درمیان امیدواری کا جھگڑا ہے نا, تو جو امیدوار جس کا اچھا ہو اس کے حق میں وڈرا کر جائیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ 65% انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے رابطہ کمیٹی میں 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو دے دیں, جھگڑا ہی ختم ہے. فاروق ستار تو الگ کر دیے گئے نا. آپ نے ان 4 سالوں میں کیا تیر مارا, اقتدار 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 کی سیاست کی, وزارتیں وزارتیں وزارتیں. اگر اقتدار اور وزارت کو کسی لڑکی سے تعبیر دیں تو آپ نے پہلے صرف لڑکی لی PTI سے. تو فاروق بھائی 3.5 سال جو ہے MQM حکومت میں رہی, اور وزارتیں انجوائے کی, تب اختیارات بھی تھے, سب کچھ تھا, اور اینڈ موقع پہ جب دیکھا جی خان صاحب شاید کشتی ڈوبنے لگی ہے اور اقتدار ادھر منتقل ہونے والا ہے, تو فوراً سے چھلانگ ماری. تو آپ اگر ہوتے MQM کے سربراہ, آپ کا کیا فیصلہ ہوتا؟ میں نے تو جب یہ حکومت میں جا رہے تھے, میں نے کہا کہ وزیر اعظم کا ووٹ دیں, اسپیکر کا ووٹ دیں عمران خان PTI کو, ان کے سارے بجٹ پاس کریں, ان کی ساری قانون سازی کو منظور کریں, آپ ساتھ دیں, لیکن آپ وزارتوں کا بوجھ نہ اٹھائیں, حکومت میں خود شامل نہ, حکومت کو سپورٹ کرے جیسے بلوچستان کے قوم پرستوں نے. اور آخری 1 سال تو میں نے کہا مجھے پتا تھا ہوا کا رخ بدلے گا, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا, تو ابھی سے اپنے پروں کو کھولو,
آپ کو اچانک اڑو گے تو سمجھ تو پھر مفادات کے لیے راتوں رات اڑو گے تو راتوں رات اڑو گے کہ ابھی مطلب ہے کہ نکاح پر نکاح پڑھو گے اور عدت کی مدت بھی نہیں گزارو گے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ نے نکاح پر نکاح پڑھا. اقتدار کو لڑکی سے تشبیہ دیں تو وہاں صرف لڑکی لی اور یہاں تو آپ نے کہا لڑکی کے ساتھ جہیز بھی چاہیے, مہر کی رقم بھی خود لکھوائی, لیکن سارے کاغذوں میں نہ مہر کی رقم ملی نہ آپ کو جو ہے وہ جہیز ملا. جہیز کیا تھا؟ گورنرشپ, جو اب تک نہیں ملی. ہاں مہر کیا تھا؟ ایڈمنسٹریٹرشپ, وہ بھی نہیں ملی. ہاں دوستوں کو نوازا گیا, ایڈوائزر بنا دیا گیا صادق افتخار کو جو ان کا دوست ہے. فاروق ستار کا دوست کامران ٹیسوری بورا ہے, اس میں مین میخ نکال لی, اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مطلب تم پیو تو حلال اور ہم پیے تو حرام. پھر میرے ساتھ ساری باتوں پہ ایگری کیا. آخری بات یہ تھی کہ بھئی مجھے ورکرز اجلاس میں بلایا جائے, ہم گلے ملے, لیکن پھر آخر میں 17 دن کے انتظار کے بعد کہا کہ بزرگوں نے منع کر دیا. بزرگ کون ہے؟ بزرگوں میں دیکھیں میں نے پھر اس کی تشریح کی, ان سے کہا کہ وہی بزرگ ہیں جو کبھی خلائی مخلوق کہلاتے ہیں, کبھی XYZ کہلاتے ہیں, وہی ہیں. تو انہوں نے کہا فاروق بھائی وہی ہیں, آپ بھی ان سے بات کریں. تو میں نے بھی کہیں میرے بھی تعلقات کہیں نہ کہیں, تو جن کی کال پہ کمال بھائی کے ساتھ آپ کی پریس کانفرنس ہوئی تھی وہی بزرگ نہیں, ان کی کال پہ نہیں ہوتی, ان کے ایما پہ ان کی خواہش پہ تو ہو سکتی ہے, کال پہ نہیں ہوتی. لیکن ان کی کال پہ نہیں ہوتی, ان کے حکم پہ نہیں ہوتی. اور وہ جو ماحول تھا اس ماحول کے دباؤ میں ہوئی تھی. لیکن وہ تو ایک اچھی کوشش تھی. نہیں, لیکن اچھی کوشش کی ٹائمنگ غلط ہو, اور میری ٹائمنگ الیکشن کے وقت کی, اور مجھے میری ٹائمنگ کے بغیر میرے اپنے اور میرے مخالف اور پھر یہ حالات کا جبر مجھے دھکیلیں, تو وہ کوشش پھر ناکام ہوگی. اور اس میں میرے جیسا اصولی نظریاتی آدمی تو جس تیزی سے اس کو دھکیلا گیا تھا وہ 24 گھنٹے کے اندر واپس آیا. کیونکہ دیکھیں نا مصطفیٰ بھائی نے بھی تو کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آج میں نے MQM کو دفن کر دیا. ارے میرے برابر میں بیٹھ کے جس پارٹی سے میں ہوں, جس کا سربراہ ہوں, اگر تم مجھے ہی انڈرمائن کر دو کہ وہاں بیٹھ کے, جبکہ میں اور تمہیں مل کے آگے چیزیں چلائیں. آپ کی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے بولنا ہے کہ اتنی بڑی پریس کانفرنس 4 پوائنٹ 5 پوائنٹ میں نے وہی بولے جو میں نے کہے تھے, لکھے تھے میں نے تو وہی بولے. وہ اتنا آگے چلے گئے کہ پھر مجھے 24 گھنٹوں میں اس بلکہ رات آپ کو جو ہے وہ چیزیں وغیرہ بھائی میرے اوپر تو میری پارٹی کے اندر ایک بغاوت کھڑی ہو گئی تھی نا. عامر خان آ رہے تھے سعودی عرب سے اپنا بورڈنگ کارڈ شو کر کے سوشل میڈیا پہ, اور 400 آدمی ان کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ چلا گیا تھا. میں اگر گھر پہ بیٹھ کے 9 نومبر 2017 یہ پریس کانفرنس نہ کرتا تو پھر بہادر آباد میں میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوتا. جو ماحول بن گیا تھا پارٹی کے, فاروق بھائی نے سودا کر دیا پارٹی کا, مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں بگ گئے, اس طرح کی ساری باتیں ہو رہی تھی. تو میری پوری پارٹی میرے ہاتھوں سے نکل گئی تھی. میری ساری محنت جو 22-23 اگست کی تھی پارٹی کو بچانے کی, وہ ضائع جا رہی تھی. اور ہوتا کیا کہ فاروق ستار, مصطفیٰ کمال گٹھ جوڑ نامنظور, کارکن وہ 400 کا ریلا آتا, میڈیا کھڑا ہوتا, عامر خان اس کے ساتھ آتے, انٹری دے دے, اور یہ ہوتا کہ نامنظور اور MQM PSP گٹھ جوڑ نامنظور, فاروق ستار استعفیٰ دے. تو 400 لوگ کھڑے ہوں, میڈیا کھڑا ہو, تو فاروق ستار کیا کرتے؟ استعفیٰ ہی دیتے نا. تو مجھے مسئلہ نہیں تھا, لیکن پھر میرے بعد پارٹی کا جو حشر ہوا ہے وہ پھر بعد میں بھی نظر آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں کہہ رہا تھا, میری بات ہو گئی تھی انیس قائم خانی بھائی سے 4 دن پہلے, اس دباؤ سے 4 دن پہلے بات ہو گئی تھی کہ ہم الیکشن کے وقت ہم کسی نہ کسی طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. تو پھر اس کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر اچانک سے پریس کانفرنس کیسے آ گئی؟ اس لیے آ گئی کہ حالات کا ایسا دباؤ تھا. دباؤ تھا, آپ نے کیا دباؤ تھا نا, میں نے کہا نا دباؤ تھا حالات کا. جب دیکھیں ہر سوشلائٹ کہہ رہا ہے کہ فاروق بھائی جب تک PSP کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو اسپیس نہیں ملیں گے. مسنگ پرسن, دفاتر, آپ کے لوگوں کی گرفتاریاں, چھاپے, یہ چلتا رہے گا. اور آپ کے اندر سے الطافسٹ کو نکال کے اریسٹ کریں گے, چاہے وہ الطافسٹ ہو نہ ہو, لیکن لے جائیں گے اور کہیں گے الطافسٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کلین چٹ نہیں دی جائے گی, آپ پر الطافسٹ ہونے کا الزام رہے گا, چاہے کتنا الگ ہو جائے آپ پر ٹھپا لگا رہے. تو یہ جو دباؤ تھا نا, اس سے نکلنے کے لیے جب مجھے بہت سارے تاجروں نے, کاروباری حضرات نے, جو ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, خبریں لا کر دیں, پھر میں بھی دیکھ رہا ہوں. پھر جب یہ سچویشن ہوئی تو میں نے کہا یا الہی کیا کرنا چاہیے. تو پھر اس سچویشن میں میرے اپنے 2 لوگوں نے مجھے کہا فاروق بھائی ہم نہیں چاہتے کہ اب آپ کو آگے گرفتار کر لیا جائے 2 سال کے لیے. میں نے کہا میں گرفتاری دے دوں گا. گرفتاری کا امکان بھی تھا 2 سال کی. ہاں 2-3 سال کی تھی. میں نے کہا میرے بغیر 2018 کا الیکشن لڑنا, میں نومبر ہے, دسمبر میں مجھے گرفتار کر لیں گے تو گرفتار, یا نومبر میں ہی کر لیں تو ہو جانے دینا مجھے, لیکن تم لوگ چلو نہیں ہم آپ کے بغیر ہو. تو میرے اپنوں نے بھی یہ سارا ماحول بنا کے مجھے وہاں دھکیل دیا کہ مجھے ان کے ساتھ
وقت سے پہلے یہ کرنا پڑا، جبکہ میں الیکشن کے وقت کرتا اور میں نے زبان دی تھی انیس قائم خانی، میں نے کہا تھا ہم کریں گے آپ کے ساتھ، لیکن حالات کے جبر میں وہ پریس کانفرنس پہلے کروا دی جو کہ ان نیچرل تھی، بیک فائر کر گیا. لیکن عمران خان کو 4 سال کے بعد ہی نکالنے کا عمل کتنا بیک فائر کیا، کتنا بیک فائر آپ دیکھ لیں. تو اس کا مطلب کسی کی ایما پہ کیا، کسی کے دباؤ میں کیا، یا خود اپنی خواہش پہ. ٹائمنگ بڑا میٹر کرتی ہے سیاست میں نا. تو میری ٹائمنگ الیکشن کے وقت تھی، وہ ان کے لیے بھی اچھا ہوتا کہ ہمارے ساتھ مل کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے نا، تو کچھ سیٹیں ان کو بھی مل جاتی، کچھ زیادہ ہمیں مل جاتی، ہم دونوں ایک دوسرے کی عزت کے پاسبان بن جاتے. یہ میری رائے تھی، میری سیاسی سوچ اور بصیرت تھی. لیکن میرے خیال میں کچھ لوگوں کو بہت جلدی، اور پی ایس پی کو بھی شاید جلدی. اسی مڈل کلاس جب ایم کیو ایم کی پہلی اسمبلی الیکٹ ہو کے گئی تھی، جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آگے بیٹھیں گے. تو ایم کیو ایم پیور تو وہ تھی، لیکن اس کے بعد ایم کیو ایم کے وہ پھر ویسپا سے اسٹارٹ ہوئے سفر. آج کچھ لینڈ گزرتے ہیں، کچھ نیو یارک ہیں، کچھ کیلیفورنیا ہے، لیکن فاروق ستار صاحب یہی جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں پہ آپ. دیکھیں میں یہی تو کہتا ہوں نا کہ میں اس نظریے کا امین ہوں جو 84 میں ہم نے، پھر جب 87 میں انتخابی سیاست کا سفر شروع کیا، میئر کے اور بلدیاتی انتخابات ہوئے، ہم نے جھاڑو پھیر دی. تو میں اس وقت بھی اسی گھر میں تھا، پہلی کلاس میں آیا تھا جب بھی یہیں تھا. میئر بننے کے بعد 1 مرتبہ وفاقی، 1 مرتبہ صوبائی وزیر بننے کے بعد 5 مرتبہ قومی اسمبلی کا رکن، 2 مرتبہ صوبائی اسمبلی کا رکن، اور 1 مرتبہ قومی اسمبلی کی امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین بننے کے بعد بھی میرا مسکن، میرا گھر یہی ہے پی آئی بی. میری بلیٹ پروف پجارو جس کے لینڈ کروزر تھی، میں نے اس کے بتایا تھا وہ 95 لاکھ کی ہے. لیکن باقی بڑی یادگار پریس کانفرنس تھی وہ 3 گھنٹے کی میری پریس کانفرنس، وہ بھی اسی طرح دل سے میں نے کی تھی جس طرح میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ جب میری 95 لاکھ کی اور اس میں گزارا کر سکتا ہوں تو باقی کسی کی 1.5، 2، 2.5، 3، 3.5 کروڑ کی کیوں ہے. جب جماعت کا ہول تھا، کوٹا سسٹم کے انہوں نے بھی وعدے کیے ہم ختم کریں گے، پھر جب وہ نہیں کر پائے تو ایم کیو ایم نے یہ لے کے ایم کیو ایم آئی، لوگوں کو بڑی امیدیں تھی، وفاقی وزیر رہے، کوئی وزیر اعظم کوئی صدر ہو 90 پہ اس کی حاضری نہ ہو. کراچی آئے یا تو مزار کا ہے، اس کے بعد 90 پہ حاضری. اس کے باوجود صوبے کی قراردادیں منظور ہوئی، کبھی کوئی ہڑتال صوبے کے لیے، کوٹے سسٹم کے لیے کیوں نہیں ختم کر پائے؟ یا مزار قائد جاتے تھے گزرا اعظم، اس کے بعد 90 آتے تھے، یا خانہ قائد آتے تھے، یا مزار قائد یا خانہ قائد آتے تھے. تو یہ ساری باتیں میں لائٹر سائڈ میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، ہسٹری ہے اور فیکٹ ہے. لیکن جب ہم نے بھی اپنے اصل نظریہ منشور پر سمجھوتا کیا اور ہم نے بھی سرمایہ داروں کو ٹکٹ دینا شروع کیے اور بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ ٹکٹ دینا شروع کیا اور میرٹ کا ہمارے یہاں قتل ہونا شروع ہوا اور اقربا پروری شروع ہو گئی نوکریاں دینے میں اور ٹکٹ دینے میں، تو پھر اس کے بعد جو جس طرح کی لوٹ آئی وہ آپ کے سامنے، اور پھر لوگوں کے ساتھ ہم ڈسکنیکٹ ہوئے، پھر مفادات کی سیاست ہوئی، پھر زر زمین اور کمیشن اور چائنا کٹنگ، یہ ساری خرافاتیں ہمارے یہاں بھی جب آئی، تو جہاں ایک اچھا دور بھی آیا، مشرف نے اختیارات اور وسائل دیے، تو ان وسائل کے غلط استعمال سے ایک سانپ جو ہے وہ بھی پلتا رہا اور ایک سیڑھی بھی اوپر گئی. تو ایک سانپ اور سیڑھی کا کھیل شروع ہوا. پرویز مشرف صاحب کے دور اقتدار میں ایم کیو ایم کو عروج بھی ملتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے اندر ایک سانپ بھی پلتا رہا جس نے 99 پہ آ کے ہمیں ایسا ڈسا کہ اس کے بعد اس طرح ہم نیچے گئے کہ ہمیں اپنے بانی سے بھی ہاتھ دھونے پڑے. سانپ سے مراد چائنا کٹنگ، سانپ سے مراد زمینوں پہ قبضے، سانپ سے مراد جو دیکھیں جو بھی لوگ تھے پارٹی کے اندر ایک پالیسی، دیکھیں نہیں میں ان کے نام اگر لے دوں گا اس سے فرق نہیں پڑے گا. میں نے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا پارٹی کے اندر، میں نے اور میرے جیسے کئی لوگوں نے، اور ہم نے میرے خیال میں زندگی میں کبھی میرے خیال میں نے گالی نہیں دی تھی، لیکن اس موقع پر میں نے گالی بھی دی مجھے، تو میں تو وہاں تک گیا تھا. میں نے کہا کہ یہ پالیسی جو آباد کاری کے نام سے آئی اور 2 اسکیمیں جو تھی اس سے غریبوں کو آباد کیا گیا، لیکن اس کے بعد اس کا جس طرح مس یوز ہوا، اس نے جس طرح میں تباہ برباد کیا. تو میں ایک بات، وزیر اعظم جب آیا تھا چائنا کا، یوسف رضا گیلانی کی کیبنٹ تھی اور رات کو عشائیہ تھا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں، تو جب سارے وزراء کے ساتھ انہوں نے ملوایا چین کے وزیر اعظم کو، تو جب میرے پاس آ کہا کہ پارلیمنٹری لیڈر آف ایم کیو ایم، اس نے کہا او ایم کیو ایم، تو میرا ہاتھ پکڑ کے سائڈ میں لے گیا چین کا وزیر اعظم. اس نے کہا کہ بردر واٹ از چائنا کا، یہ چائنا کا وزیر اعظم. تو میں نے اس سے کہا کہ بردر
Don't worry, it is a conspiracy against MQM and China. It is an encroachment. Maximum 5% of the total encroachment in Karachi. यानी कराची में अगर 100 एकड़ जमीन कब्जा होती तो 5 एकड़ चाइना कटेंगे. उसने कहा बाकी क्या है 95%? मैंने कहा रशियन एंड अमेरिकन कटेंगे. उसका जिक्र नहीं है तो प्रोपेगेंडा सिर्फ चाइना. मैंने यहाँ पर भी एमक्यूएम को डिफेंड किया. दिफा करने तो 95% जो बाकी कौम परस्तों ने कराची में उधम मचाया, इत्तेहाद टाउन कैसे बना, औरंगी के सारे नवाई इलाके, बल्दिया टाउन के कैसे कब्जा हुए, लांडी में कायदाबाद और ये सारे इलाके कैसे, ये कोई जिक्र ही नहीं करता. सबको शहर के बीच में होने वाली जो आबादकारी और उसका मिसयूज वो याद है. मैं कहता हूँ वो भी गलत है. और इसमें ये एमक्यूएम की पॉलिसी थी नहीं थी, लेकिन लोगों ने ऑटो पे चल पड़े थे, अपने हाथों में मामला ले लिए थे. लेकिन बानी मुत्तहिदा की तो ये गिरफ्त थी, एक आवाज़ पे पूरा मजमा लाखों का खामोश हो. ये तो कभी आप बानी मुत्तहिदा से खुद ही आप सवाल करके पूछिएगा कि आपकी गिरफ्त थी तो फिर ये क्या हुआ, तो क्या वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे? क्या उनके ईमा पर उनके कहने से ही पॉलिसी थी? वो फिर इसका इतराफ़ करे और कौम से माफ़ी मांगे. चाइना कटिंग, भत्ताखोरी, बोरी बंद, ये सब के नाम आए तो डायरेक्ट नाम जाते जी बानी मुत्तहिदा करवाते थे हमारे तो यहाँ. लेकिन जब मेयरशिप की बात आए, काम करवाने की बात है, अच्छी पॉलिसी की बात आए तो वो सब रहनुमा क्रेडिट खुद लेते हैं. मतलब मीठा मीठा हब करवा ये भी गलत है, ये भी गलत है. देखिए ना, ये जो भी चीज़ें एमक्यूएम से मंसूब है, सबसे पहली बात तो ये कि मुल्क की किसी अदालत में इस तरह साबित नहीं. तो आज मैं उस एमक्यूएम का हिस्सा नहीं हूँ जिसने मुझे हटा दिया. मैं उस एमक्यूएम का भी हिस्सा नहीं हूँ जो एमक्यूएम के बानी के ज़माने की थी, वो अब एमक्यूएम लंदन बन गई है. लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल एमक्यूएम की इन तमाम खराबियों को भी इस हद तक डिफेंड ज़रूर करूँगा कि चाहे वो हकीकी बनने का अमल हो, भाई से भाई को लड़ाने का अमल हो, मारने वाला भी महाजिर और मरने वाला भी महाजिर हो. हाँ, मारने वाला, देखिए मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ ना, मारने वाला भी महाजिर, मरने वाला भी महाजिर. नसीम अख्तर साहब के दौर में तो ऐसा लग रहा था मेयर का काम होता है शायद रोना. वो तो इस तरीके से आगे टीवी पे सुबह शाम उनके पास इख्तियारात थे. आपके पास भी जब आप मेयर बने थे तो आपके भी यही इख्तियारात थे, लेकिन आपका जो अखबार में जो चीजें वो हैं वैसा नहीं. वही सेम इख्तियारात सेम थे. लेकिन हमने क्या किया, तरजीहात थे. कम वसाइल थे लेकिन उन वसाइल को हमने इस्तेमाल किया. कचरा हर हाल में उठना चाहिए. अब क्या हुआ, एक लॉलीपॉप जमात इस्लामी की थी, 28 दिन का धरना. तो उनसे पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, उन्होंने कहा हमें सूरज चाहिए. तो जरदारी ने कहा अच्छा सूरज चाहिए, ये क्या बात, ये लो सूरज. उन्हें दिया सूरज. दूसरे ने कहा, पीएसपी ने 7 दिन के धरने के बाद, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मैं कहा हमें चांद चाहिए. अच्छा चांद चाहिए, ये लो चांद दिया. एमके वालों के ने तो बेवफाई की पीटीआई से, तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा हमें पूरा जहाँ चाहिए. अच्छा बस जहाँ दे दिया. वो पीर साहब हैं जो गाँव में हर एक को बेटा दे. किसी के यहाँ भी औलाद पैदा होगी तो वो जाते थे तो क्या बेटा, तुम्हें भी बेटा होगा, तुम्हें भी बेटा होगा, सबको बेटा. आखिर में ना बेटा हुआ ना बेटी हुई. ये गांव का वो पीर है जो सबको बेटा दे रहा है. जमात इस्लामी को बेटा दिया, पीएसपी को बेटा दिया, एमक्यूएम को बेटा दिया. लॉलीपॉप देके इनके मुंह बंद करा दिए. 2008 में अच्छा मैं इनको अभी तीनों को मैं दे रहा हूँ टोपी दी थी. हाँ मुझे टोपी 90 आगे टोपी पहनाई थी, उसका एक्सपीरियंस. लेकिन मैंने भी उनको टोपी दी थी. मैंने भी फिर वो क्या टोपी थी? नहीं, मैंने उनके चादर ओढ़ाई. मेरा ये कहना है कि मैं अब इन तीनों को कहता हूँ कि मैं एक पिटीशन ड्रॉ कर रहा हूँ, वो है कंटेम्प्ट की. तो असल तो फरवरी 2022 में फैसला है ना गुलजार अहमद से, आर्टिकल 140 की पिटीशन. तो चलते हैं जिसमें खालिद भाई भी साइन करें, मुस्तफा कमाल भी, आफाक अहमद को लेते हैं, टीएलपी को लेते हैं, जमात इस्लामी हाफिज नहीं, पीटीआई को लेते, हम सबको लेते हैं. यहाँ दाखिल करते हैं पिटीशन तौहीन अदालत की और वहाँ धरना देते हैं मज़ार कायद के सामने. आ जाए. मेरे ख्याल में 5 लाख लोग हम अगर सब मिल के करें, बहुत आसानी के साथ कराची के 5-10 लाख लोग हम जमा कर सकते. मैं अकेला नहीं कर सकता, खालिद मकबूल नहीं कर सकते, मुस्तफा नहीं कर सकता, अकेली जमात इस्लामी नहीं कर सकती. लेकिन अगर पीटीआई जमात जो सब कराची की स्टेकहोल्डर्स बने हुए हैं, तो आए हम साथों साथ मिल के चलते हैं. 6-7 जितने करीब यही हाल है. अगर मिल के तो एक कमीशन में आ जाएं, सब मिल के बैठ जाएं जो तामीर आती. मैं 400 अरब रुपए दिलाता हूँ, 40 अरब की खैरात मिल रही, मैं 400 अरब मरकज से दिलाऊंगा. मेरी कहीं बात हुई है, चले बात हुई हाँ है. चले मेरी कहीं बात हुई है, बुजुर्गों से अगर किसी से भी हुई है मैं दिलवाता हूँ 400 अरब सालाना. बस शर्त ये कि ये सब एक साथ बैठ जाएं और ये अर्बन डेवलपमेंट कमीशन आर्टिकल 149(4) में बन जाए. मैं बड़ी ऑफर दे रहे हैं, बड़ी ऑफर दे रहा हूँ. मर्दम शुमारी जो हुई थी, जो मुतनाज़िर थी, तो 3.5-4 करोड़ से 1.5 करोड़ दिखा रहे हैं. अप्रूव एमक्यूएम ने कैबिनेट में बैठ के कर दिया. देखिए वो कैबिनेट में अप्रूव इस एमक्यूएम ने किया, इस एमक्यूएम ने किया जिसका फारूक सत्तार हिस्सा नहीं है. इससे बड़ी गद्दारी. और इस पीटीआई ने किया. पीटीआई और एमक्यूएम दोनों जिम्मेदार हैं, उन्होंने किया इस उसमें बैठ के. तो
اب آپ کہتے ہیں مردم شماری، تو تم نے زرداری کے ساتھ جو معاہدہ کیا تو اس میں تم نے آرٹیکل 140 کی بات تو کی، صوبے کی بات نہیں تھی کہیں؟ صوبے کی بات بھلے نہ بھی ہو تو آپ اتنی وہاں ان کے سامنے کہاں صوبے کی بات کریں گے معاہدے میں؟ اگر صوبہ مانگتے نا، خدا کی قسم زرداری صاحب صوبہ بھی دے دیتے، انہیں کچھ دینا ہی نہیں تھا، انہیں دینا ہی نہیں تھا. وہ میں نے کہا نا سب کو بیٹا دے رہے ہیں بھائی، وہ پی رہے ہیں. وہ آپ کو کبھی آفر دی بیٹا دینے کی؟ میں نے تو بیٹا لینا ہی نہیں نا ان سے، میں نے تو سیدھا وہ ایک طریقہ لینا ہے جس سے جائز طریقے سے میرے سارے بیٹے، میری بیٹیوں کے ساتھ بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری صحیح آبادی کا شمار ہو جائیں. جو آنے والے بچے ہیں انہیں بھی گنا جائے، جو پیدا ہو چکے انہیں گنا جائے، جو ابھی تک زندہ ہیں، ضعیف ہیں، بڑی عمر کے، ان سب کو گنا جائے. جو آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، یہاں کھاتے ہیں اور پھر مرتے بھی ہیں، دفن بھی ہیں، تو انہیں بھی گنا جائے بھائی. اب ان کا ووٹ بھلے وہ وہاں ڈالیں لیکن گنا یہاں جائے. تو یہ مسائل تو بہت ہیں، آپ اس وقت تو مسائل گن ہی نہیں سکتے، نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. پھر دیکھیں بجلی کا بحران اب یہ شروع ہو گیا. بجلی کے بلوں میں جس طرح کا مطلب اضافی ٹیکس لگ کے آ رہا ہے، بھتہ، مطلب پہلے بھتہ وفاقی حکومت دیتی تھی صبح، اب کے الیکٹرک والوں نے ملے، آپ لوگ بھی لیتے رہے ہیں بھتہ، آپ سے زیادہ کون فرق ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو بھتہ لیا جاتا تھا نا، اس میں وہ ہمیں تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ خوشی سے دے رہے ہیں، اور واقعی سنیں لوگ اب کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو زکوٰۃ فطرے کی چھوٹی چھوٹی پرچیاں تھیں، اس سے کم از کم ہماری حفاظت ہوتی تھی، ہم ایک آواز پر بلاتے تھے، آپ کے رضاکار آ جاتے تھے، تو یار وہ صحیح تھا. اچھا لوگ ابھی بول رہے ہیں لوگ اب یہ بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو پرچیاں تھیں وہ صحیح تھیں، لیکن وہ پرچی جس کے ساتھ قتل کی دھمکی آتی تھی، وہ تو لیاری گینگ وار کے بعد جو ہے وہی سلسلہ شروع ہوا. کبھی کوئی ایسا واقعہ پتہ لگا ہوگا جی بھتے کی پرچی فلانی جگہ گئی اور پتہ لگا ہوگا کہ فاروق بھائی کا نام یوز ہوا کہ فاروق بھائی نہیں، کہ فاروق بھائی کے فرشتوں کو بھی نہ پتہ؟ اللہ کا شکر ہے پرچی تو نہیں، لیکن فون ضرور جاتے تھے کہ فاروق ستار کا آدمی ہوئی ہو. تو مجھ سے جنہوں نے رابطہ کیا، میں نے وہ کہا کہ بھائی آپ رینجرز میں جائیں، آپ پولیس میں جائیں، اگر میرا آدمی بھی ہے تو اسے بند کرا دیں. سندھ لوکل باڈیز جس میں سارے ادارے منتقل ہوئے بلدیات پہ، ایم کیو ایم، جس ایم کیو ایم جب پیپلز پارٹی نے بل منظور کرا اور سارے بلدیاتی ادارے وہاں پہ گئے، تب آپ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی کی وزارتیں چیزیں وغیرہ، آپ پہ گورنر ارشد العباد اور آپ کی ایک بڑی پکچر فیمس ہے، کیا وہ اسی بل پہ سائن ہوتی، دستخط ہوتی پکچر ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ بل ہم نے سائن نہیں کیا. گورنر آپ کے تھے اس ٹائم پہ ارشد العباد سے. دیکھیں عشرت العباد چھٹی پر گئے ہوئے تھے، سراج درانی کو اسی طرح کا بیٹھا ہوا تھا، یہ نثار کھوڑو تھا. انہوں نے کوئی آپ کی ہڑتال جو پارٹی ایک کال پہ بند کروا دیتی تھی پورا شہر، کچھ بھی نہیں. وہ زمانے گئے جب فاختہ جو ہے وہ خلیل خان فاختے اڑاتے تھے، اور جب مطلب یہ کہ ہماری کال پہ ہڑتالیں ہو جاتی تھی، ہمیں بھی پتہ چل گیا تھا 2010 کے بعد جو پارٹی سے دانستہ نادانستہ غلطیاں ہوئی تھی، تو ہم ایم کیو ایم کے بانی کے زمانے میں ہی کہاں گئے تھے. یا دیکھو ایمانداری کی بات ہے، 2013 کا بھی الیکشن جو تھا نا، اس میں کم از کم قومی اسمبلی کی 4 سیٹیں ہم نے اسی طرح سنبھالی تھی جیسے یہ ابھی NA 240 میں دستار. پی ٹی آئی نے ہلا دیا تھا 2013 کے الیکشن میں ہلا دیا، جینوین ہلا دیا تھا، اس کا ووٹ بینک قائم ہو گیا تھا. اور شیر آ رہا ہے نہیں، شیر آ گیا تھا بھائی 2013 میں. اور فاروق بھائی نے سب سے پہلے 9-0 پہ پریڈکشن کی. جب لاہور میں پہلا بڑا جلسہ ہوا تھا پی ٹی آئی کا، تو میں نے مصطفیٰ کمال بھائی سے اور انیس قائم خانی بھائی سے کہا میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں یہ کراچی میں بھی ان کا ایسا ہی جلسہ ہوگا. اچھا. تو پھر ایم کیو ایم نے یہ پالیسی بنائی اپنی عزت بچانے کے لیے، یہ شو کیا کہ وہ عمران اسماعیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم جلسہ ہونے دے رہے ہیں، جیسے ہمارے باپ کا کراچی ہے اور ہماری مرضی سے جلسہ ہو سکتا ہے اور ہماری مرضی سے. ہاں، تو ہم نے خود زبردستی اپنا ایک امیج ایسا بنا لیا کہ ہماری اجازت کے بغیر چڑیا کا بچہ پر بھی نہیں مار سکتا. حالانکہ ایسا نہیں تھا. ہاں، وہ بس اوپر کے وہ تھے جھاگ، باقی نیچے تو کچھ بھی نہیں تھا، نیچے خالی تھا. مطلب وہ تو ہم نے خود مطلب گھر کو لگی آگ گھر کے چراغ سے ہو گیا تھا نا. تو یہ ساری باتیں میں مانتا ہوں غلط تھی، لیکن پھر بھی میں سمجھتا تھا کہ ہم سب میں اگر اب بھی کارکنان بلائنڈلی ایم کیو ایم کے بانی کے ساتھ ہیں اس وقت تو ان کی جنرلوں کو گالیاں دیں، فوج کو گالیاں دیں، جس مرضی کو دیں، ہاں اس کے باوجود بھی میں ڈیفینڈ کرتا تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ ابھی بھی انہی کے گرد لوگوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. ورنہ اگر ہم الگ ہو بھی جائیں گے، کوئی نئی پارٹی بنا بھی لیں گے، تو ہم کدو اکھاڑ لیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابھی بھی دیکھیں، ہم کدو بھی نہیں اکھاڑ سکیں. اب بھی دیکھیں، ابھی بھی الگ ہو گئے چیزیں وغیرہ، لیکن بائیکاٹ کا جو بڑا چلا ہے کہ بائیکاٹ ہوا ہے گروپس میں، ادھر بھی بائیکاٹ ہوا ہے، آپ کے حلقے میں بائیکاٹ ہوا ہے، کیا یہ جینوین بائیکاٹ؟ نہیں، دیکھیں بائیکاٹ کی تاریخ لے لیں کراچی میں نا،
تقریباً اوسطاً بائیکاٹ میں 15% سے نیچے ہی ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، 15% سے زیادہ گیا ہی نہیں تھی. کراچی کا الیکشن لے لیں تو پھر وہ ٹھیک ہے، بائیکاٹ والے بھی خوش فہمی میں رہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی خوش فہمی میں. خوش فہمی میں. ہاں، ان کے نظریاتی لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو یہاں عملی طور پر کوشش کر رہے ہیں ان کی بحالی کی. بھائی ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو ان سے الگ ہیں نا. لیکن پس پردہ کہیں بزرگوں سے بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں وہ اگر کسی کی ہو رہی ہے اور بزرگ کر رہے ہوں تو پھر یہ میاں بیوی کے درمیان معاملہ ہے. میاں بیوی راضی تو ہم تو قاضی اگر وہ کہیں گے نکاح پڑھوا دو تو شاید ہم پڑھوا دیں. اگر میاں بیوی دوبارہ ایک ہو گئے نہیں، اگر میاں بیوی تو پھر قاضی تو ڈھونڈیں گے نا وہ. اور بچوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں بچے یہ ہے کہ بچے کہاں جائیں گے، مطلب دوبارہ ماں باپ کے پاس. بچے یتیم خانے میں جائیں، ماں باپ کے پاس جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کب تک اس طرح کراچی کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، سیاسی اکابرین اور مختلف جماعتوں کے سربراہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں، اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا اگر کوئی رول آ ہی جاتا ہے ان کے چند افراد کا، پوری فوج کا نہیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسپیس سیاسی لیڈران نہیں دیتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں تو پھر وہ بھی اگر صحیح طرح کی شارٹ ٹرم پالیسیاں بنائیں، کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہ بنے. میں تو کہتا ہوں کراچی کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں، پورے پاکستان کو کراچی کے ذریعے سے 23ویں صدی میں لے جائیں. دوسری طرف تو یہ بھی ایک چل رہی تھی افواہ کہ سارے دھڑے ایک ہو جائیں گے اور عشرت العباد صاحب سابق جو گورنر ہیں نئے سربراہ کے طور پر ان کی سربراہی میں ایک کیا جائے گا. پہلی بات تو بیچارے عوامی نہیں ہیں، وہ گورنر ہاؤس میں 14 سال رہے، تو کوئی گورنر ہاؤس میں رہنے والا پارٹی کا کتنا ہی سینئر رہنما وہ پارٹی کا سربراہ نہیں بن سکتا، یہ بات تو طے ہے. ہاں لیکن ان کے کسی بھی اہم کردار کو آئندہ تنظیم کو یکجا کرنے میں، لوگوں کو آپس میں ملانے میں اس کو خارج سے امکان قرار نہیں دیتا. ان کے اندر بھی الحمدللہ جو میرے اندر یہ تجربے سے جو ہم نے سیکھا ہے اسے کہتے ہیں کانفلکٹ مینجمنٹ اور ریزولوشن، کہ معاملے کو بنانا ہے، معاملے کو سلجھانا ہے، جو چیزیں الجھ گئی ہیں دورے ان کو سلجھانا ہے. تو ان کے اندر یہ ہے صلاحیت. ان کی شخصیت میں لوگوں کو اعتماد ہے، دانشوروں کو ہے، صحافیوں کو ہے، تاجروں کو ہے، صنعت کاروں کو ہے، کاروباری لوگوں کو، مولویوں کو بھی ہے، علماء کو بھی ہے. اس لیے ہر مسلک کے عالم کو، بڑے مولوی کو. ہاں الحمدللہ میری شخصیت کی دیکھیں یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا اس کے لیے لفظ ایکسیپٹیبلٹی اور کریڈیبلٹی. یہ ایکسیپٹیبلٹی اور کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہم دونوں کے لیے ہے. اگر ہم دونوں ایک جگہ بیٹھ جائیں گے اور رضا ہارون کو لندن سے بلا کے ہم اپنے ساتھ بٹھائیں گے نا تو ہماری آواز سب سے زیادہ پاورفل ہوگی. کارکنان کو کیسے جواب دیتے تھے؟ میٹنگ کر کے نکلیں پیپلز پارٹی میں، میٹنگ کے باہر گئے تو واپس ادھر ہیں. دیکھیں کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی بیچاری جس کا اندھا اعتماد تھا نا قائد ہوتا ہے، تو وہ اندھا اعتماد کام بھی آتا ہے تاکہ پارٹی میں جو ہے نا وہ ہر آدمی خسر فسر نہ کرے جیسا ہو گیا. ہاں وہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ چیزوں پہ اندھا اعتماد ہونا چاہیے لوگوں کو. 22 اگست 2016 کے بعد بانی سے کوئی رابطہ کبھی کسی بھی ذریعے سے نہیں ہے؟ کوئی رابطہ نہیں کسی موڈ آف کمیونیکیشن پہ، کہیں کسی مواصلاتی ذریعے سے. ایون ملک سے باہر بھی گیا جہاں ہو سکتا تھا، لیکن میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا ان کے ساتھ انگیج ہو جاؤں. تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میں ڈس انگیج ہو سکتا ہوں، پھر تو انگیج ہو گیا تو ہو گیا، دوبارہ نہیں ہو سکتا میں انگیج، میں نہیں بات کر سکتا، ان سے نہیں کمیونیکیٹ کر سکتا. اسی طریقے سے گیجٹ ہیں اداروں کے پاس، ہماری بیسٹ ایجنسیز ہیں، کیا ان کو نہیں پتا میں 6 سالوں سے میں نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی مجھ پر یہ سوال آتا ہے کہ اس لیے کہ میں بدتمیز نہیں ہوں، بد تہذیب نہیں ہوں، اپنی زبان کو خراب نہیں کرتا، اپنے رویے کو خراب نہیں کرتا، اور سارا ملبہ ایم کیو ایم کے بانی پہ نہیں ڈالتا، تو اس سے جوڑ دیا جاتا. ابے بھائی جو حقیقت ہے نا، بھائی 35 سال کا سفر تھا ان کے ساتھ، تو شروع کے 20-25 سال تو اچھے تھے نا، انہوں نے بھی کچھ اچھے کام کیے، سارے برے کام کیے انہوں نے. انہیں کی کال پہ لوگ نکلتے تھے، انہیں کو لوگ تو وہ کیرزما انہیں کا تھا نا، تم میں ہم میں کہاں ہے وہ کیرزما نہیں ہے. دیکھ لیا سب. تو اگر نہیں ہے کیرزما تو کلیکٹیو لیڈرشپ پیدا کرو نا. کیرزما کا نیم البدل کلیکٹیو لیڈرشپ ہے. ان کے بعد آدمی نے ملک بنایا، انہوں نے ایم کیو ایم کو بنایا، جنہوں نے ایم کیو ایم کو اقتدار دی، چیزیں دی، وہ قوم کیا ڈیزرو کرتی تھی؟ اس پہ کلاشنکوف کا کلچر، اس کے اوپر راک ایجنٹ ہونے کا الزام، پانی پاکستان کی اولاد کو راک ایجنٹ، ان کے گھر سے لاپتہ افراد، 14 قبرستان بھر دیا. دیکھیے کھلی بات سن لیں، یہ جتنے بھی الزامات ہیں یہ ساری چیزیں خرابیاں اگر ایم کیو ایم میں آ رہی تھیں تو اس کی ذمہ داری جہاں ایم کیو ایم کے بانی پر بھی ہوتی ہے، اور ایم کیو ایم کے جو سارے اسٹرکچر میں جو تنظیمی ذمہ دار ہیں ان پر بھی ہوتی ہے، اور ایم کیو ایم کے جو اور سینئر لوگ ہیں ان پر بھی ہے کہ انہوں نے
ان خرابیوں کو ختم کرنے اور کم کرنے کے لیے اپنا کیا کردار. نہیں اگر کیا وہ کامیاب ہوئے نہ ہوئے ایک اور بات ہے, لیکن کیا ان کا ضمیر مطمئن ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی. یہ حل نہیں ہے کہ میں برائی میں پارٹی چلے گی تو میں چھوڑ کے دبئی چلا جاؤں 3 سال بعد پھر اپنی پارٹی بناؤں. میری نزدیک یہ ہوگا, کسی اور کے نزدیک یہ حل میرے نزدیک یہ حل نہیں, میرے نزدیک یہ حل نہیں. میرے نزدیک یہ کہ یہ ایک موقع ملے گا مجھے کہ میں ٹھیک کروں. اگر کاش مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ 2013 میں 2011 میں یا یہاں 2016 میں یہ کام 2016 میں یہ کام نہ کیا ہوتا تو یعنی 11 مارچ کو 3 مارچ کو, تو پھر 22 اگست کو تو یہ موقع ملا تھا مجھے, تو میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے. اور جب میں نے یہ پارٹی ٹیک اوور کر لی تو آ کے کہتے کہ اب ٹھیک ہے, وہی بات جو فاروق بھائی کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں, ہم ایک ہی ہیں, میں پی ایس پی ختم کرتا ہوں, فاروق بھائی کر رہے ہیں. لیکن وہاں یہ دباؤ تھا کہ نہیں یہ بچی کچی ایم کیو ایم بھی ختم ہو, جو کیوں بچائی فاروق بھائی. لیکن ان کا احساس تھا کہ یہ ایم کیو ایم وہی ہے جو بانی کی تھی, یہ غلط ہے نا, ان کی سی تو وی پھر ان ہم کی سے کمپنی تھی, ہمارے ساتھ خاموشی سے بیٹھ کے طے کر لیتے نا, میں تو تیار تھا. چلے میری ملاقات بھی ہوئی تھی, چلیں بس آج میں اچھا جی مصطفیٰ کمال صاحب سے آپ کی میری ملاقات 22 ہوئی تھی اگست کے چند مہینوں کے اندر ملاقات ہوئی تھی مصطفیٰ کمال سے, اور سب کچھ طے ہوا اور یہ تھا. نہیں میں نے اپنا پوائنٹ دے دیا, وہ اپنے پوائنٹ میں مصر تھے کہ نہیں یہ ختم کریں اور آپ آ جائیں. میں نے اپنا روڈ میپ ان کو بتا دیا کہ ہم الگ ہو گئے نا ان سے, تو الگ ہو گئے, کوئی ہم ڈبل کراس کسی کو نہیں کر رہے, ہم ان کی بے عزتی نہیں کریں گے, بدتہذیبی نہیں کریں گے, ان کے اچھے کاموں کو خراب نہیں کریں گے, ان کی جو خامیاں یا جو خراب سیاسی پالیسیاں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. ان کو کچھ نہیں کہنا, اپنے اوپر وہ کہنا. ہاں ہم ان کو ٹھیک کریں گے آگے اپنے منشور سے, اپنے پروگرام سے. ہم اس بحث میں الجھیں گے ہی نہیں, اس میں اپنا ٹائم نہیں خراب کریں گے, ہم آگے بڑھیں گے. میں یہ چاہتا تھا اگر میری بات وہ سمجھ جاتے, میرے ساتھ شامل ہو جاتے تو ہم ساتھ ہوتے, اور پھر شاید میرے خلاف جو سازش ہوئی تھی وہ پارٹی میں کامیاب نہیں ہوتی. آپ کے ساتھ جو سازش, اگر شاید انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال میرے ساتھ کھڑے ہوتے تو شاید یہ سازش کامیاب نہ ہوتی. ان کی پارٹی میں گریپ ایسی تھی کہ وہ 9 کا ٹولہ ناکام ہو جاتا. میرے خیال میں اگر یہ ساتھ کھڑے ہوتے تو پھر ہم میرے خلاف ہونے والی سازش سے نمٹ لیتے. لاسٹ میں کیا میسج دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ لاسٹ میں یہی میسج دوں گا کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ کراچی کو بچانے کے لیے ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کو متحد اور منظم ہونا ہے اور کسی کم سے کم ایجنڈے پر متفق ہونا ہے, تو پھر اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں اس عمل کی باغ ڈور دینی ہے, تو پھر کچھ دیر کی خاموشی, پھر شور آئے گا. وہ شور آ کے نہیں دے رہا, اسی لیے نا کہ یہ ہوگا تو ہوگا. آپ بھی انڈا توڑے بغیر کہہ رہے ہیں یار آملیٹ پک نہیں رہا, ابے یار انڈا ٹوٹے گا, اس میں ڈالیں گے تو آملیٹ بنے گا. تو کچھ دیر کی خاموشی کا میں نے پہلے تمہید باندھی کہ ایم کیو ایم کے سارے دھڑے ایک ہوں, سب انسان کے بچے بنے, 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ, خامیوں کو دور کرنے, بگاڑ کو دور کرنے, سینئر لوگوں کو سائڈ پہ بٹھانے, 65% نوجوانوں کو آگے لانے, انٹرا پارٹی الیکشن کرنے, 35 سال سے کم عمر کا میئر لانے. اگر یہ ساری چیزیں طے کر لیں آج میرے ساتھ ہم سب مل کر, تو پھر کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. باقی سب کا وقت آیا ہے, کراچی والوں کا دور آئے گا, بیٹے بیٹیوں کا, نوجوانوں کا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ فاروق ستار صاحب. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید اون کو دیجیے اجازت. ہوگی نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات. اللہ حافظ.